نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہمارا عنوان ہے گھر پر موت ہو جانے کا بیان۔ یعنی کسی شخص کا گھر پر موت ہو جائے اور ان کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہو، قریب ہو، ان کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو یہ لوگ کیا کرے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات جان کنی کی حالت، یعنی آخری حالت، جب ان کے ابھی روح نہیں نکلی ہے، روح باقی ہے اور روح جانے کے قریب ہے، زبان سے الفاظ نکلنا بند ہو جائے، تو ایسی صورت میں قریبی رشتہ دار جو ان کے پاس بیٹھے ہو وہ زور زور سے کلمے کی تلقین کرے، یعنی اس کو پڑھنے کو نہ کہے بلکہ خود زور زور سے کلمہ پڑھے۔ اور جب یہ جانے والا شخص اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو بار بار کلمہ نہ پڑھے، بلکہ اس نے پڑھ لیا تو اب سب لوگ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آخری حالت ان کا آخری لفظ کلمہ ہونا چاہیے، اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اگر اس نے کہہ دیا تو حق ادا ہو گئی، اگر اس نے اس کے بعد پھر تھوڑا سا افاقہ ہوا اور وہ کچھ بات کی، اپنے گھر والوں سے کچھ بات بولے، پھر دوبارہ نزا کی حالت آئی تو پھر اسی طرح دوبارہ کلمے کی تلقین کرے، کلمہ زور زور سے پڑھے، اور جب وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر خاموش ہو جائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد مزید کلمہ نہ پڑھوائے۔ جب اس کی روح پرواز ہو جائے تو اس کو اس کے منہ کو تھوڑی کے نیچے سے سر تک ایک کپڑا زور سے باندھ دے اور اس کے دونوں ہونٹوں کو منہ بند ہو جائے اور ان کے آنکھوں کو اپنے انگلیوں سے بند کر دے، ان کے دونوں پیروں کے درمیان ایک رسی سے باندھ کر سیدھا کر دے اور دونوں پیر کی انگوٹھے کو ملا کر باندھ دے تاکہ پیر سیدھا کھڑا رہے، اور ان کے جسم اگر کہیں ٹیڑھا ہو، ہاتھ ٹیڑھا ہو، سینے پر رکھا ہو تو اس کو سیدھے رکھ دے۔ اور اگر وہ آدمی نصیحت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی رونا نہیں، اگر کوئی رو رہا ہے تو اس کو منع کرے۔ اس کے وصیت کرنے کے باوجود اگر رو رہا ہے تو مردہ ذمہ سے ہٹ جائے گا، لیکن جو رو رہا ہے یہ آدمی اپنے قبر میں عذاب پائے گا۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کیا ہے اور تم اگر مردے پر رو رہے ہو زور سے، تو حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے رونے کی عادت نہ بنائیں، بلکہ غم ہے، غم کو اندر اندر رہنے دیں، اور جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو ان کی کوئی حرج نہیں ہے۔ زور سے آواز نہ نکالیں، واویلا نہ کریں، اور جب موت ہو جائے تو اس کو نہلانے کفنانے میں جلدی کریں، کسی کے آنے کا انتظار نہ کریں۔ اور اگر اس آدمی کا دوسری جگہ انتقال ہوا ہے تو بہتر ہے کہ جہاں انتقال ہوا ہے وہیں دفن کر دے۔ ان کو گھر لے جانا یا اپنے قبرستان میں لے جانا بہتر نہیں ہے۔ اگر قریب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔